تو کسی بات کا جھگڑا ہی نہیں ہے۔ اب امت کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھانا کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، اصل چیزوں کو نقلی بنانا، نقلی چیزوں کو اصلی بنانا، یہ صرف اور صرف 10 روپیہ کے چراغی کے لیے ہو رہا ہے۔ 10 روپے چراغی کے چکر میں یہ سارے فتنہ فساد ہو رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو لوگ بانٹ رہے ہیں، نفرتیں دلا رہے ہیں کہ فلانے سے سلام کلام کرو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الایمان میں ایک روایت ہے جو کہ حدیث نمبر 12 ہے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو۔ لیکن کچھ فسادی مولانا جو فتنہ پھیلانے میں لگے ہیں، امت کو بانٹنے میں لگے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر تم سلام کرو گے کسی مسلمان کو تو تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ فتنہ پھیلاتے ہیں، یہ فساد پھیلاتے ہیں۔ دوستو اللہ کے واسطے ایسے فتنوں سے باز آ جاؤ، ورنہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلانے سے سلام کلام کرو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے تو کافر ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ فتنہ واریت ختم ہونی چاہیے۔ ہر آدمی اپنے اپنے اعمال کی تیاری کرے۔ آج مسجدیں ویران ہیں، ایک دوسرے کی فکر بھی کریں۔ آج مسجدیں ویران ہیں اور امت کے اندر پوری طرح سے بے دینی پھیل چکی ہے، بہت بڑے بڑے بگاڑ آ چکے ہیں۔ اس امت کو دین کی طرف کون لائے گا؟ اگر مولانا ہی امت کو الٹی سیدھی باتیں سکھائیں گے، نفرت کرنا سکھائیں گے، فساد پھیلائیں گے، تو پھر اس امت کا کیسے بھلا ہوگا؟ اور بخاری میں ہے کہ نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفرت نہ دلاؤ، نفرت نہ پھیلاؤ، خوشخبریاں سناؤ، آسانیاں پیدا کرو، سختی پیدا نہ کرو۔ اور تم سلام اور کلام کرنے میں بوال کیے ہوئے ہو۔ آج امت کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جس شخص نے نماز چھوڑ دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جس شخص نے نماز چھوڑ دی وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ یہ امت کو کون بتائے گا؟ امت کو کون بتائے گا کہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ امت کو یہ کون بتائے گا کہ یہ جو نماز ہے یہ مومن کی معراج ہے؟ جن لوگوں کو نماز کی عظمت بتانی تھی، رسول کی رسالت بتانی تھی، اللہ کی وحدانیت بتانی تھی، آج وہ امت کو بانٹنے کا کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ بھائی باز آ جاؤ اور تبلیغ کا کام کرو، ہر ایک فرد کی فکر کرو، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرو، اللہ اور اس کے رسول کی صحیح صحیح بات امت کو بتاؤ اور لوگوں کو سیدھا راستہ بتاؤ اور لوگوں کو صحیح اللہ کے احکام بتاؤ۔ یہ سنی، وہابی، دیوبندی، شیعہ، فلانے ٹھمکانے، یہ سب کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ اپنے اوپر تم اللہ کی لعنت اور پھٹکار لے رہے ہو امت کو بانٹ کر کے۔ یہ اپنے اوپر تم اللہ کی لعنت اور پھٹکار لے رہے ہو امت کو بانٹ کر کے۔ تو مسلمانوں سے گزارش ہے کہ امام کائنات کی بات کو مانتے ہوئے، ان کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کریں۔ جب کوئی بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کریں۔ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جاتا ہے اور کوئی مسلمان اس کی عیادت کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص
کوئی مسلمان صبح کو کسی مسلمان مریض کی عیادت کرتا ہے تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور اس کو جنت میں ایک باغ مل جاتا ہے. اور اگر شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک اس شخص کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں اور اس کو جنت میں ایک باغ مل جاتا ہے. یہ فضیلت ہے مسلمان مریض کی عیادت کرنے پر. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان دنیا سے چلا جاتا ہے اور کچھ لوگ ان چٹپٹیاں مولاناؤں کی بات کو سن کر کے ان کے جنازے تک میں شریک نہیں ہوتے. تو یہ سب گمراہی ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں. ہم سب مسلمان ہیں. اللہ نے ہمارا نام صرف اور صرف مسلمان رکھا ہے. قرآن میں ہے ہوا سماکم المسلمین. اور ایک آیت ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور عمل صالح کرے اور یہ کہے کہ میں کیا ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں. تو ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہم سب آخری نبی کے ماننے والے ہیں اور ہماری کتاب بھی ایک ہے. اسی طریقے سے ہمارا ایمان بھی ایک ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو کسی بات کا جھگڑا ہی نہیں ہے. اب امت کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھانا کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، اصل چیزوں کو نقلی بنانا، نقلی چیزوں کو اصلی بنانا، یہ صرف اور صرف 10 روپیہ کے چراغی کے لیے ہو رہا ہے. 10 روپے چراغی کے چکر میں یہ سارے فتنہ فساد ہو رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو لوگ بانٹ رہے ہیں، نفرتیں دلا رہے ہیں کہ فلانے سے سلام کلام کرو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. آج لوگوں کا یہ حال ہے کہ کسی کے پاس فرصت نہیں ہے ملاقات کرنے کی ایک دوسرے سے. ملاقات کے تعلق سے ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ملاقات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تو آسمان سے ایک فرشتہ پکار کر کے یہ کہتا ہے کہ تمہیں جنت مبارک ہو، تم خوشحالی کی زندگی بسر کرو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میرے خاطر ملاقات کی، میرے ذمے اس کی مہمانی